جنید بھائی، مختلف قسم کے سفر ہوتے ہیں. کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کو پسند کرتا ہے، کوئی ٹرین کے ذریعے سفر کرتا ہے، کوئی ہائی وے کے ذریعے کار پر سفر کرتا ہے. تو بعض لوگ بحری سفر بھی کرتے ہیں. کئی لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے سفر کرتے ہیں. کئی لوگوں کا سفر ہوتا ہے اپنے گھر سے منزل آفس تک پہنچنے کا سفر بحری جہاز پر ہوتا ہے، کشتی پر ہوتا ہے. اور بعض لوگ مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے بھی بحری سفر کرتے ہیں. تو بحری سفر خیر و عافیت سے ہو جائے اور نہ کشتی ڈوبے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. تو پہلے تو میں مطلقاً سفر میں آسانی کا ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. اب چاہے وہ زمینی سفر ہو، دریائی سفر ہو، صحیح. سمندری سفر ہو یا ہوائی سفر ہو، اچھا، سب کے لیے آپ ایک سب کے لیے مطلقاً پہلے تو اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. سفر میں آسانی اور کامیابی کا روحانی علاج ہے کہ جو کوئی سفر شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گا. ماشاء اللہ 11 بار صرف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل سفر آسانی کے ساتھ گزرے گا. ماشاء اللہ. یہ تو آپ نے فرمایا کہ سفر شروع کرنے سے پہلے. جی اگر کسی نے سفر شروع کر لیا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ کچھ برکت زیادہ ہو، مچھلیاں میں زیادہ پکڑ لوں، جی تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے آپ کے پاس؟ دریائی سفر میں، سمندری سفر میں کوئی آزمائش نہ آئے، نقصان نہ ہو، اور جس مقصد کے لیے وہ جا رہا ہے مچھلیاں پکڑنا اس کا مقصد ہے، صحیح ہے نا. ماہی گیر جاتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، تو مچھلیاں زیادہ پکڑ لیں. تو ایسا میں انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ سفر بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گا. اور عاصم بھائی، اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب مسافر جب سفر پر جائے گا نا تو گھر واپس آنے تک زمینی اور دریائی آفتوں سے محفوظ رہے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جس مقصد کے لیے وہ جا رہا ہے اس مقصد میں بھی اسے کامیابی حاصل ہوگی. سبحان اللہ. اب اتنی اس کی ماشاءاللہ برکت ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سا وظیفہ ہے، کون سا ایسا عمل کرنا ہے. عمل یہ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز، صحیح 49 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں. تو انشاءاللہ عز و جل اسے یہ ساری برکتیں حاصل ہوں گی جو میں نے اولاً عرض کی. تو اس کے لکھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ کس پین سے لکھنا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد اچھا، اس میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ جب لکھیں نا تو کسی انمیٹ سیاہی سے لکھیں. اچھا، بال پین سے یہ لکھ لیں، کیونکہ دریائی سفر ہے، سمندری سفر، یا ہو سکتا ہے پانی لگ جائے، وہ تحریر مٹ جائے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، بارش بھی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ گیلا ہو جائے. تو کوشش کریں کہ کسی انمیٹ سیاہی بال پین وغیرہ سے لکھ لیں. لکھ کر اب اس کی پلاسٹک کوٹنگ بھی کروا لیں. پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اب وہ اپنے پاس رکھ لیں، محفوظ مقام پر رکھ لیں. انشاءاللہ عز و جل سفر بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گا. زمینی، دریائی، سمندری آفتوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اور پھر دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اسے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی. لکھتے ہوئے کوئی احتیاط کرنی ہے؟ لکھتے ہوئے احتیاط یہ کرنی ہے، ایک تو انمٹ سیاہی سے لکھنی ہے بال پین سے. دوسری احتیاط اس میں یہ کرنی ہے کہ لا الہ الا اللہ لکھیں تو اس میں دائرے والے جو حرف ہیں وہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اور کوشش کریں کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اور یہ عمل شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ صدقہ یہ بھی نکال دیں. اس کے بھی انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر برکتیں ظاہر ہوں گی، اور صدقے کی برکتیں بھی. صدقے کی تو ویسے ہی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقے سے آگے نہیں بڑھتی بلا مصیبت. تو صدقہ دے کر سفر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سفر میں کامیابیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل.